بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، لاسٹ میں یہ سیکشن 10 اور 11 ہم نے 2-3 دنوں سے پیچھے سے اس کو مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ میری دانش میں یہ دونوں پروویژنز آف لا آپ کی پریکٹیکل فیلڈ میں آلموسٹ ہر تیسرے چوتھے کیس میں آپ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں، اور فار دی ایگزامینیشن پرپز بھی یہ بڑی امپورٹنٹ سیکشنز ہیں. اس لیے میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اسکپ اوور کر کے آگے جاؤں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ سبجیکٹ اس طرح کا ہے کہ ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا اور ہمیں اس کے بعد آگے جانا ہوگا. سیکشن 10 بھی ہم نے پڑھی، سیکشن 11 بھی پڑھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. واٹ از دی میننگ آف سیکشن 10، ویئر سیکشن 10 وڈ بی اپلیکیبل، واٹ از دی میننگ آف سیکشن 11، اینڈ واٹ از دی ایکسٹینٹ اینڈ اپلیکیبلٹی آف سیکشن 11، اور ان دونوں کے درمیان ڈسٹنکشن کیا ہے، فرق کیا ہے. یہ ہم اس کو کافی ایلیبوریٹ طریقے سے ہم اس کو 2-3 لیکچرز پہ ہم اس کو کور کر چکے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد سیکشن 12 اور سیکشن 12(2) آف دی سی پی سی، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ پروویژنز آف لا ہے ہماری سول سائڈ کے اوپر، اور یہ بھی آلموسٹ جس وقت آپ پریکٹیکل فیلڈ میں اللہ جس وقت آپ کو ایک بزی لائر بنائے گا اور آپ کے پاس بریفس آنے شروع ہوں گے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یقین کر لیں ہم سے بہت اچھے ہیں. ہم تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی ایج میں ہم اتنے ایکٹیو تھے جس طرح آپ لوگ ایکٹیو ہیں. اس لیے انشاءاللہ ٹائم ول کم وین یو پیپلز ول بیکم اے ویری بزی لائرز. تو اس میں جو سیکشن 12 اور سیکشن 12(2) ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ پروویژن آف لا، اور اس کو آپ کو ٹپس کے اوپر اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ جس وقت بھی اس طرح کی کوئی سچویشن کنفرنٹ ہو تو آپ پڑھنا تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے. جس وقت بھی آپ کتاب کو اٹھائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نہیں ملے گی، جتنا مرضی آپ کا ایکسپیرینس ہو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نہیں ملے گی. تو آج ہم پڑھیں گے سیکشن 12 اور اس کے بعد پڑھیں گے سیکشن 12(2). یہ بنیادی طور پر 1980 سے قبل صرف سی پی سی میں سیکشن 12 موجود تھی، اور اس کی سب کلاس 2 جو ہے وہ موجود نہیں تھی. سب کلاس 2 بعد میں انسرٹ ہوئی ایکٹ 10 آف 1980 سے. اس کو انہوں نے امپلیٹ کیا یا انسرٹ کیا، اس کو پروسیجر میں اس کو انہوں نے ڈالا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بھی ججمنٹ اینڈ ڈکریز پاس ہوتی تھیں in the absence of any party or even in the presence of a party who was party in that suit، اور کسی فکٹیشیس ڈاکومنٹ کسی فراڈ کی ایکسرسائز کرنے پہ اس بندے کو پتہ نہیں چلا، بائی ایکسرسائزنگ فراڈ اس نے ڈگری حاصل کر لی. تو پہلے تو یہ پروویژنس تھی کہ اگر آپ اس میں پارٹی ہیں تو پرنسپل آف ریس جوڈیکیٹا آپ کے اوپر اپلیکیبل ہے، یو کی ناٹ ریپیٹ دیٹ کاز آف ایکشن اگین. لیکن اس کے بعد پھر اس ساری ڈیفیکلٹی کو کور اپ کرنے کے لیے اگر تو آپ پارٹی نہیں ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ اس کیس میں پارٹی نہیں ہیں تو پھر تو آپ یو کین برنگ اے سیپریٹ سوٹ ایون آن دی سیم کاز آف ایکشن آن دی گراؤنڈ دیٹ یو واز ناٹ پارٹی ان دیٹ ارلی litigation and your rights were not alleged nor were denied nor issue was framed and there was no adjudication upon your rights. Therefore you have every right to file a separate suit challenging the judgment and decree earlier passed, simply on the ground that your rights have not been adjudicated upon. So یہ تو رائٹ آپ کا اب بھی موجود ہے. لیکن جہاں پہ کسی ججمنٹ اینڈ ڈکری میں فراڈ مس ریپرزنٹیشن کا ایلیمنٹ شامل ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے یا ہوئی تھی اس کورٹ میں، تو پھر اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ریمیڈیز تھی وہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی. ایک تو ریویو انڈر آرڈر 47 رول 1 آف دی سول پروسیجر کوڈ، آپ اس کو ریویو میں لا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ہے اگر وہ ایکس پارٹی ڈگری یا آرڈر 9 رول 13 پہ آپ اس ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹیسفائڈ کروا سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی ریمیڈیز فار اوپننگ آف دیٹ ڈگری. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈگری جو ہے فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن پہ بیس کرتی ہے اور سم کلوژن از دیئر وائل گیٹنگ دی ڈگری فرام دی ٹرائل کورٹ، تو پھر اس کے لیے انہوں نے ریمیڈی دے دی سیکشن 12(2) میں. لیکن 12(2) کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں سیکشن 12 کو دیکھنا ہے کہ اس سیکشن 12 کیا ہے. بار ٹو فردر سوٹس، یہ اپنی جگہ بھی ابھی تک قائم ہے، اس کو انہوں نے ریپیل نہیں کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ویئر اے پلینٹف از پریکلوڈیڈ بائی رولس
from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies. Where a plaintiff is precluded by rules, اب وہ کون سے رولز ہیں؟ رولز پرووائڈیڈ ان سول پروسیجر کوڈ. یہ کوئی اور رولز نہیں ہیں. دیکھو نا, انہوں نے ایک بڑی کامن سی بات کر دی کہ اگر سول پروسیجر کوڈ میں جو رولز ہیں اس میں آپ کو پریکلوڈ کیا گیا ہے, روکا گیا ہے ٹو برنگ اے فریش سوٹ آن دی سیم کاز آف ایکشن وچ ہیز آلریڈی بین ڈیسائیڈیڈ, تو یو آر پریکلوڈیڈ ٹو برنگ فریش سوٹ. اب اس کے اوپر جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ آپ کو یاد بھی رکھنے چاہیے اور یہ بڑے امپارٹنٹ بھی ہوں گے. ایک ہے آرڈر 2 رول 2 آف دی سول پروسیجر کوڈ, ٹھیک ہے. دوسرا ہے آرڈر 9 رول 9 آف دی سول پروسیجر کوڈ. تیسرا ہے آرڈر 23 رول 1 آف دی سول پروسیجر کوڈ. یہ تینوں رولز ہیں. ان تینوں رولز میں سول پروسیجر کوڈ کا یہ رول یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پروویژنز موجود, یہ ایگزاسٹ ہو چکی ہوئی ہوں, تو آپ نیا دعویٰ نہیں لا سکتے. اسی کی کور میں انہوں نے سیکشن 12 لگائی. انہوں نے کہا جی کہ اگر آرڈر 2 رول 2 جہاں پہ اپلیکیبل ہوگا یو کین ناٹ برنگ اے فریش سوٹ. اب وہ کیا ہے آرڈر 2 رول 2 کیا ہے؟ تھوڑا سا سرسری طور پہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں. آرڈر 2 رول 2 یہ ہے کہ ارلیئر سوٹ میں ایک رائٹ آپ کو اویلیبل تھا ایٹ دی ٹائم آف انسٹیٹیوشن آف دیٹ سوٹ. وہ رائٹ آپ کو اویلیبل تھا, آپ نے اس کو اویل نہیں کیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ دیٹ رائٹ اور دیٹ کلیم واز اویلیبل ٹو یو اگینسٹ دیٹ ڈیفینڈنٹ and you waived that claim. You have not impleted that claim in your plaint. Then subsequently, after the adjudication of that suit, you cannot claim by filing a separate suit the right which you have left in earlier proceedings. اس کے لیے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی, بار بار دے رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کا ویژن اس کے اوپر کلیئر ہو جائے. A suit for declaration was filed. You was out of possession. قانون تو یہ ہے کہ اگر if you are out of possession, simple suit for declaration is not maintainable. But this question was not raised and you didn't claim possession. You claimed only declaration that you are owner of this property. کورٹ نے آپ کو یہ ڈگری دے دی کہ yes you are owner of this property. اب دعویٰ فائنل ہو گیا. آپ کو اب یہ خیال آیا کہ اوہ میں نے تو پوزیشن تو لیا ہی نہیں. Although I am owner of this property, but I have not claimed possession. So since you was out of possession at the time of earlier suit, and you have not claimed that possession, Order 2 Rule 2 would come into the field. And it will say that once the right was available to you at the time of institution of the earlier suit, and you have not claimed that relief, you are precluded to bring fresh suit on that point. This is called Order 2 Rule 2 of the Civil Procedure Code. ریڈ وتھ سیکشن 12 کہتی ہے کہ رول میں جہاں پہ پریکلوڈ کر دیا گیا ہو, روک دیا گیا ہو نیا دعویٰ کرنے کے بارے میں, تو سیکشن 12 اس کو بار کرے گی, آپ نیا دعویٰ نہیں کر سکیں گے. دوسری اس کی جو پروویژن آف لا ہے وہ ہے آرڈر 9 رول 9 آف دی سول پروسیجر کوڈ. آرڈر 9 رول 9 وداؤٹ ریفرنگ ٹو دیٹ آرڈر 9 رول 9, میں تھوڑی سی اس کی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. آرڈر 9 رول 9 یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ عدم پیروی میں خارج ہو گیا. آپ اس کی جو ہے وہ ریسٹوریشن لاتے ہیں, وہ ریسٹور ہو سکتا ہے سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشنز. اگر آپ سیٹسفائی کرتے ہیں کورٹ کو کہ یور ایبسنس از ناٹ ڈیلیبریٹ, اور یو واز بزی سم ویئر, اور دیر ور سرٹن ریزنز دیٹ یو کوڈ ناٹ اپروچ دی کورٹ اینڈ دی سوٹ واز ڈسمسڈ فار نان پروسیکیوشن, دیٹ کین بی ریسٹورڈ. بٹ اف you instead of moving an application for the restoration of that suit, آپ نیا دعویٰ اسی کاز آف ایکشن کی بنیاد کے اوپر نیا دعویٰ کر دیتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آرڈر 9 رول 9 میں اٹ صرف لکھ دیا گیا ہے کہ یو آر پریکلوڈیڈ ٹو برنگ فریش سوٹ. آپ نیا دعویٰ اسی کاز آف ایکشن پہ نہیں کر سکیں گے. آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے, یو ہیو فائلڈ اے سوٹ, دیٹ سوٹ ہیز بین ڈسمسڈ فار نان پروسیکیوشن. اس کے اوپر ایک ہی ریمیڈی ہے ٹو گیٹ اٹ ریسٹورڈ بائی سیٹسفائنگ دی کورٹ دیٹ دیز آر دی ریزنس آئی واز ناٹ بفور دی کورٹ, اور آئی کوڈ ناٹ کم ان دی کورٹ ان ٹائم, وٹ ایور دی ریزنس آر. بٹ
you cannot file a separate suit on same cause of action. جس طرح 7/11 میں پلینٹ ریجیکٹ ہو تو آپ کے پاس 7/13 میں آرڈر 7 رول 13 میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہے ٹو برنگ فریش سوٹ آن دی سیم کاز آف ایکشن. لیکن آرڈر 9 رول 9 میں اگر ڈسمسل ان ڈیفالٹ ہو جائے, ریسٹوریشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, یو کین ناٹ برنگ اے فریش سوٹ آن دی سیم کاز آف ایکشن. تو انہوں نے کہا کہ آرڈر 9 رول 9 میں آپ نیا دعویٰ نہیں دائر کر سکتے. جب آپ نہیں دعویٰ دائر کر سکتے, ریڈ وتھ سیکشن 12, انہوں نے کہا جی کہ بار ہے. رولز میں اگر پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ کوئی دعویٰ بارڈ ہے ان کنڈیشنز کے بنیاد کے اوپر, تو سیکشن 12 سے وہ دعویٰ بار ہوگا. تیسرا انہوں نے کہا آرڈر 23 رول 1 سول پروسیجر کوڈ, یہ ہے withdrawal سمپل ان سمپلسٹر. آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں, آپ کسی سٹیج کے اوپر کورٹ کے اندر جاتے ہیں, اب آپ کے دس از یور inalienable right to withdraw your claim at any stage of the proceedings. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ایک ہی اس کی ایکسیپشن ہے, اگر آپ دعویٰ withdraw کریں گے ان سمپلسٹر, نو سیکنڈ سوٹ. یہ بالکل اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آرڈر 23 رول 1 یہ کہتا ہے کہ اف یو ول withdraw the suit without permission to file a fresh suit, ہم ادر ورڈز میں کہہ دیں تو you cannot file a fresh suit on the same cause of action. بار کر دیا گیا رولز میں آپ کو. اس کی ایک ہی ایکسیپشن ہے کہ if you praise the court that I want to bring a fresh suit, give me permission, there are some formal defects in the earlier suit. اگر کورٹ آپ کو وہ پرمیشن دے دیتی ہے, you can bring a fresh suit. This is the exception. Otherwise اگر آپ simple withdrawal کرتے ہیں تو آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی ٹو انسٹیٹیوٹ اے فریش سوٹ. اور اگر اس طرح کے کیسز میں ونس یو ہیو withdrawn that suit under Order 23 Rule 1 of the Civil Procedure Code and you instead of filing a separate suit, آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوگی. سیپریٹ سوٹ 23(3) میں آپ کو ملے گا جب آپ withdraw کریں گے with the permission to file fresh suit. 23(1) میں سمپل آپ withdrawal کریں گے, آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی ٹو برنگ فریش سوٹ. پھر اس کو ہم آرڈر 23 رول 1 کو پڑھیں گے سیکشن 12 کے ساتھ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے اوپر بار ہے, یو کی ناٹ برنگ اے فریش سوٹ. سو دس از دی امپورٹ اینڈ امپیکٹ آف سیکشن 12 آف دی سول پروسیجر کوڈ ریڈ ود آرڈر 9 رول 9 سول پروسیجر کوڈ, آرڈر 23 رول 1 آف دی سول پروسیجر کوڈ, آرڈر 2 رول 2 آف دی سول پروسیجر کوڈ. یہ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. دس از کالڈ سیکشن 12. اب اس کے بعد کیا ہوا جی, سیکشن 12(2) انسرٹ ہو گئی 1980 میں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ یہ 12(2) فار دا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کب ہوئی ہے. یہ ہوئی ہے ایکٹ 10 آف 1980 سے. جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان کے پیچھے کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں. جس وقت جو بیسک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ اف اے پرسن, دیکھیں نا ریس جوڈیکاٹا میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ ریس جوڈیکاٹا کب ہوگا, ڈائریکٹلی when the matter in issue was directly and substantially in issue between the same parties claim litigating under the same title and that cause of action was finally determined adjudicated. تو ریس جوڈیکاٹا اپلیکیبل ہوگا کن کے درمیان, بٹوین دی سیم پارٹیز. ٹھیک ہے جی. اب ایک آدمی جو ہے اس میں پارٹی نہیں ہے, ہی واز ناٹ امپلیٹڈ, چاہے وہ انٹینشنلی اس کو امپلیٹ نہیں کیا گیا, چاہے اس کو ادروائز امپلیٹ نہیں کیا گیا. ویدر دیٹ پرسن از باؤنڈ بائی دیٹ ڈگری, ریپلائی از نہ تو اس کے اوپر ریس جوڈیکاٹا لگے گا, نہ ہی وہ اس ڈگری کا پابند ہوگا. تو سیٹلڈ پرنسپل آف لا یہ ہے کہ دا پرسن ہو از ناٹ پارٹی ان دیٹ کیس ہی کین برنگ اے فریش سوٹ چیلنجنگ دی ارلیئر ڈگری. اب جب یہ آ گیا کہ دا پرسن ہو از ناٹ پارٹی ان ارلیئر سوٹ کین فائل اے سیپریٹ سوٹ چیلنجنگ دی ڈگری, وہاں پہ اب ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ دی ڈگری کی ناٹ بی چیلنجڈ unless and until under section 12(2) of the Civil Procedure Code fraud, misrepresentation and want of jurisdiction is not the ground of that application.
رائٹ سر. اب جہاں پہ میں یہ پہلے بھی ہم ریپیٹڈلی بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے since I was not party in that case and the property which has been adjudicated in between the parties, I have got interest in that property, I am not bound by that decree. Court is bound to determine his rights, and if court reaches at the conclusion that there are certain rights available to this person which have not been determined and he being aggrieved is entitled to get that right, court can undo the judgment to that extent and give a verdict in his favor. اب وہ ڈگری تو سیٹسفائڈ ہوگی ٹو دیٹ سم ایکسٹینٹ ہوگی. سو دس از دی رائٹ وچ از اسٹل اویلیبل ٹو اے پرسن ہو از ناٹ پارٹی ان دیٹ کیس ان ارلیئر سوٹ. 12(2) انہوں نے کیا لائی 12(2) میں اب یہ جو بندہ ہے جو کہ اس ارلیئر سوٹ میں پارٹی نہیں ہے اس کے پاس ریمیڈی ایک تو فائلنگ اے سیپریٹ سوٹ چیلنجنگ دی ارلیئر ڈگری, یہ اس کے پاس رائٹ موجود ہے. آرڈر 9 رول 13 ایکس پارٹی ڈگری سیٹسفائڈ کرنے کا رائٹ اس کے پاس موجود ہے. ہی بینگ اسٹرینجر ٹو دیٹ سوٹ اسٹل اگر اس کو یہ پتہ چلتا ہے اور ٹائم از دیئر ہی کین فائل ہز اپیل اگینسٹ دیٹ ججمنٹ اینڈ ڈگری irrespective of the fact that he is not party in that case. So these are so many remedies available to a person whose right has not been adjudicated upon in an earlier suit. Now coming towards section 12(2), section 12(2) کا ایک limited scope بنایا ہے لیجسلیچر نے جس میں انہوں نے 3 گراؤنڈس دیے ہیں: fraud, misrepresentation and want of jurisdiction. You have to demonstrate, the applicant is bound to demonstrate that some fraud has been committed during the proceedings pending before that civil court. The decree was obtained by exercising fraud and misrepresentation, and there was certain collusion in between A and B over party. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں بہت سی کنسنٹ ڈکریز. اگر وہ آپ کو میں یہ گزارش کروں کہ 1980 میں 1979 میں یہاں پہ ایک جو سیل ہوتی تھی وہ تھرو ڈگری آف دی کورٹ ہوتی تھی. اے نے دعویٰ دائر کر دیا اسی دن, سو مینی انسٹانسز ہم نے 12(2) میں ان کو سیٹسفائڈ کروایا. اے نے دعویٰ دائر کر دیا آئی ایم اونر آف 10 مرلز آف دا لینڈ, یہ اس کے حدود ہے. اسی دن ڈیفینڈنٹ صاحب تشریف لے آئے, کورٹ کے اندر پیش ہو گیا, بیان دے دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. ڈگری لے کے ریونیو ریکارڈ کے پاس, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ریونیو ریکارڈ از باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دی ڈگری آف دا کورٹ, وہ اس کو امپلیمنٹ کروا لیتے تھے. دس واز دی سیل. سو اس طرح کی سیلز تھرو ڈگری آف دی کورٹ بھی ہوتی رہی جو کہ ادروائز کلوژن ہے بٹوین اے اینڈ بی. اٹ از اے کلوژن اینڈ کلوژن از سینانیمس ٹو فراڈ. There is no difference between collusion and fraud. Collusion is also one of the branch of the fraud. اب یہاں پہ انہوں نے جس وقت 12(2) لگائی تو اس میں انہوں نے ایک لمیٹڈ سکوپ دیا. ایک تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو بندہ پارٹی نہیں ہے وہ ارلیئر ڈگری جو اس کے انٹرسٹ کو ٹچ کرتی ہے وہ سیپریٹ سوٹ فائل کر سکتا ہے, چیلنج کر سکتا ہے اس ڈگری کو. لیکن جہاں پہ وہ یہ کہے گا کہ fraud has been committed on my rights and during the proceedings fraud has been committed اور مجھے انٹینشنلی پارٹی نہیں بنایا گیا in that case, تو ایسی صورت میں اسے 12(2) کی اپلیکیشن لانی ہوگی. اور اگر وہ یہ کہے جی کہ that I was not implemented as a party and my rights have been wrongly adjudicated in earlier suit, تو میں اس کا پابند نہیں ہوں, میرے رائٹس کو ڈٹرمن کیا جائے, میرے حقوق کا تعین کیا جائے, تو ایسی صورت میں وہ سیپریٹ سوٹ لائے گا. اگر وہ یہ کہے گا جی کہ نہیں fraud has been committed on my rights, کلوژن تھی ان دونوں کی آپس میں, مجھے جان بوجھ کے انہوں نے پارٹی نہیں بنایا اور یہ ڈگری حاصل کر لی, تو پھر فارم آف سوٹ چینج ہوگی. پھر کیا ہوگا, پھر 12(2) کی اپلیکیشن ہوگی, پھر سیپریٹ سوٹ نہیں ہوگا. یہ تھوڑا سا آپ کو اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. سمپل سوٹ چیلنجنگ دی ڈگری passed against your right wherein you was not party, you can claim that I am not bound by that decree. But if you alleges and if you say that fraud has been committed on my rights and A and B were in collusion with each other and they deprived me from my valuable rights, then section 12(2). ٹھیک ہے جی, یہ اس کو تھوڑا سا آپ نے ڈفرینشیٹ بھی کرنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. Now
12(2) میں جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا وہ میں بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کرنا ہے. ویئر اے پرسن چیلنجز دی ویلیڈیٹی آف دی ججمنٹ اینڈ ڈگری اور آرڈر آن دی پلی آف فراڈ, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, decree or order and not by a separate suit. یہاں پہ انہوں نے, جس طرح میں پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے سیپریٹ سوٹ کو بار کیا. اس سے پہلے یہ گراؤنڈز آپ کو سیپریٹ سوٹ میں بھی ملتے تھے 80 سے پہلے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ نے یہ گراؤنڈز لینے ہیں کہ دیٹ فراڈ ہیز بین کمیٹڈ and the court had no jurisdiction to decide that suit and that there was a misrepresentation, تو ریگولر سوٹ نہیں ہوگا, 12(2) کی اپلیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کہا, where a person challenges the validity of the decree, person challenges the validity of the decree. یہاں پہ نہ تو انہوں نے کہا کہ the persons who can challenge the validity of the decree may not be the party in that suit. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ پرسن وہ ہوگا جو کہ اس ارلیئر سوٹ میں پارٹی نہیں تھا. یہ بھی انہوں نے نہیں کہا. ویکیوم چھوڑا, اوپن کیا اس جگہ کو. اوپن کیوں کیا؟ پرسن کی پھر انٹرپریٹیشن آئی مختلف ججمنٹس میں. انہوں نے کہا جی پرسن وہ ہے جو کہ ایگریوڈ ہے. ایگریوڈ پرسن از اے پرسن whether he was party in that earlier suit or he was not party in that earlier suit. کوشچن یہ ہے کہ کورٹ نے ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ ویدر ہی از ایگریوڈ آف دی ججمنٹ اینڈ ڈگری پاسڈ, کیا اس کے رائٹس جو ہیں جو اس کے ڈٹرمنیشن ہونے چاہیے تھے وہ پراپرلی ڈٹرمن ہوئے یا نہیں, یا اس کے رائٹس اس سے اس کی غرازری میں چھین لیے گئے ہیں. بیسک پرنسپل آف لا دیکھیں نا, نیچرل جسٹس, پرنسپل آف نیچرل جسٹس جو ہے وہ ہمارا بگ ستون ہے ہماری جوڈیشل سسٹم کا. نیچرل پرنسپل آف نیچرل جسٹس آرٹیکل 10A انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں بھی دے دیا. اور جو بیسک پرنسپل آف لا ہے دیٹ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, آرڈری انٹرم پارٹم, نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ ارڈ. اب یہ جو بیسک پرنسپل ہے یہ بھی اسی طرح اس کے اوپر اپلیکیبل ہے. پرسن ہو از ناٹ پارٹی ان ارلیئر سوٹ ہی کین چیلنج دیٹ سوٹ. A person against whom fraud, misrepresentation has been committed in his absence, he can move an application under section 12(2). A person who may be present before the proceedings, but if he ultimately succeeds in demonstrating that fraud has been committed and some forged documents have been placed on the record which were not in his knowledge, and subsequently he obtained certain knowledge that these documents were forged, having no base, then very simply he can move an application under section 12(2) and to prove that these documents were in fact fake and false documents on the basis of which the decree has been passed. انہوں نے پرنسپل یہ بھی طے کر دیا, the fraud should not only be committed inter se parties. If you proves that fraud has been committed on court, still application under section 12(2) is maintainable. اس میں انہوں نے جو بنیادی طور پر بات کی کہ آپ اگر ڈگری obtain کرتے ہیں بائی ایکسرسائزنگ فراڈ, چاہے آپ ڈیفینڈنٹ کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں یا ڈیفینڈنٹ پلینٹف کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں یا کوئی چیزیں وہ سپریس کر رہا ہے, مس ریپرزنٹیشن کر رہا ہے, کلوژن کر رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلوژن ہو گئی ہے, یا دونوں مل کے عدالت کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. عدالت کو نہیں پتا, آپ دیکھتے ہیں کہ بلائنڈلی کورٹس جو ہیں وہ ایکس پارٹی ڈگری پاس کر دیتی ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر لا یہ ہے کہ ایون اف یو آر ڈیسائڈنگ ایکس پارٹی ڈگری یو ہیو ٹو لک ان ٹو دی رائٹس آف دا پارٹیز اینڈ یو شوڈ اسٹے آن دی سائڈ آف دی ڈیفینڈنٹ. ججز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیفینڈنٹ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اگر آپ ایکس پارٹی ڈگری جس وقت پاس کرنے لگے یا ایکس پارٹی آرڈر دینے لگے. آپ اس کے لیگل امپیکٹس دیکھیں, آپ اس سے ٹائٹل کلیم کریں, سیٹسفائی ہو جائیں کہ دیٹ یو آر پاسنگ, آلدو یو آر پاسنگ ایکس پارٹی ڈگری, لیکن وہ ایکس پارٹی ڈگری ایسی ہونی چاہیے جس کا کوئی پروف ہو. سمپلی صرف اس بنیاد کے اوپر unrebutted evidence is on the record, decree in favor of the plaintiff. اس سے اتنے زبردست لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں. ججز کو اس بارے میں انتہائی کیئرفل ہونا چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر ایکس پارٹی ڈگری پاس کر رہا ہوں تو سمپل اس پرنسپل کے اوپر پاس نہ کروں کہ دیر از نو ریبٹل فرام دی ادر سائڈ. اٹ اماؤنٹس ٹو a punishment to a person who is not before the court. ہو سکتا ہے اس کی پراپر سروس نہ ہوئی, ہو سکتا ہے he may not be in this world, یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. اب اس وجہ سے اس کی سزا کہ وہ کورٹ کے اندر نہیں ہے, آپ اس کو بائی پاسنگ ایکس پارٹی ڈگری وہ
آپ کو نہیں دینی چاہیے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بہت سی ججمنٹس ہیں کہ اگر آپ ایکس پارٹی ڈگری پاس کریں, یو شوڈ پاس دی ڈگری آن میرٹس after satisfying yourself that X party degree is being passed properly in accordance with law. یہ پابندی ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے اس کے اوپر ان کو ہدایت ہے. سو مینٹینیبلٹی آف دس اپلیکیشن انڈر سیکشن 12(2) کون کون لا سکتا ہے؟ پرسن. وہ پرسن کون؟ ایگریڈ پرسن. اینی ایگریڈ پرسن ہی کین بریک اے ایپلیکیشن. اب اس کے اوپر یہ بھی سیٹلڈ پروپوزیشن آف لا کہ 12(2) میں انہوں نے کہا کہ سیپریٹ سوٹ آپ نہیں لائیں گے, 12(2) لائیں گے. ان 3 گراؤنڈز کو اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا 3 گراؤنڈز آپ کے ہیں اس ڈگری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, سیپریٹ سوٹ نہیں لائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اٹ از اے سبسٹیٹیوشن آف ریگولر سوٹ. انہوں نے ریگولر دعوے کو ختم کر کے ان کا نہیں ریگولر دعویٰ نہ کریں, 12(2) کی اپلیکیشن دیں اور ان تینوں گراؤنڈز کو آپ ثابت کریں. سو یہ بنیادی طور پر اس کا جو تصور ہے یا جس کو ہم اس کہیں گے کہ سیپریٹ سوٹ آپ فائل کر سکتے ہیں ایکسکلوڈنگ دیز 3 گراؤنڈس کہ میرے حقوق صحیح ڈٹرمن نہیں ہوئے, آئی واز ناٹ پارٹی ان دیٹ کیس. 12(2) میں آپ کہیں گے نہیں یہ فراڈ ہو گیا, میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, میرے حقوق کو جو ہے نا وہ کورٹ سے بھی چھپایا گیا اور کنسیلمنٹ آف فیکٹس بھی ہے, کلوژن بھی ہے انٹرسی پارٹیز اور فراڈ کمٹ ہوا ہے. تو اس گراؤنڈ کے اوپر آپ پھر 12(2) میں آئیں گے. اب فراڈ کے بارے میں بہت سی جو ججمنٹس بھی آ گئی ہیں اور کنسسٹنٹ ویو بھی ہے, اور آپ کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ فراڈ آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ میرے ساتھ دھوکہ, فریب اور غلط بیانی سے کام لیا گیا. نو, وہ کہتے ہیں اس فراڈ کو آپ ڈیٹیلڈ سے لکھیں. آرٹیکل 6 میں جو کنسائز اسٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں نا جی, پلیڈنگ کرتے ہوئے کنسائز اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہوگی, تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ فراڈ کو ڈیٹیل کریں, کیا فراڈ ہوا ہے اس کو ایکسپلین کریں. اگر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے, میئر الیجنگ دیٹ فراڈ ہیز بین کمیٹڈ وڈ ناٹ بی سفیشینٹ ٹو پروو دیٹ فراڈ. اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو جس وقت آپ کیس بناتے ہیں تو اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اب سر اس میں یہ جو سیکشن 12(2) ہے اس کے بارے میں جو اس کے ایفیکٹس ہیں, لا جو آپ امینڈمنٹ جس وقت آتی ہے 12(2) کی امینڈمنٹ آ گئی نا جی, تو اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے 2 مختلف طریقے ہیں. 80 سے پہلے یہ قانون موجود نہیں تھا. 80 سے پہلے تھا ریگولر سوٹ جس میں آپ یہ گراؤنڈ بھی لے سکتے تھے along with other grounds آپ لے سکتے تھے. جس وقت ایکٹ 10 آف 1980 آیا تو اس میں یہ بات نکل آئی کہ اس کے بعد اگر یہ 3 گراؤنڈز آپ نے کسی دعوے میں لینے ہیں تو آپ نہیں لیں گے, آپ اپلیکیشن دیں گے. اب اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے, اس کا جو عمل درآمد ہے وہ کس طرح ہونا ہے, کب سے ہونا ہے, اس کے لیے 2 ڈفرینٹ ویو کورٹس کے اندر آ گئے. ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ اٹ ہیز ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ, یعنی وہ ڈگری جو کہ 1980 میں جس وقت یہ امینڈمنٹ آئی اس سے پہلے پاس ہوئی, فراڈ کی بنیاد کے اوپر پاس ہوئی, تو سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن مینٹینیبل ہے. آپ اس ڈگری کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں بائی موونگ این اپلیکیشن انڈر سیکشن 12(2) آف دی CPC. لیکن اس کے بعد پھر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی اور 2-3 اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس آ گئی جن میں ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں, یہ 12(2) کی اپلیکیشن جو ہے یہ آپ کی جس وقت امینڈمنٹ آئی 12(2) میں ایکٹ 10 آف 1980 اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا. یعنی ہر وہ ڈگری جو ایکٹ 10 آف 1980 کے بعد پاس ہوئی, جو فراڈ, جو آپ کے موقف کے مطابق فراڈ, مس ریپرزنٹیشن یا وارڈ آف جورسڈکشن کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں, تو 12(2) اپلیکیبل ہوگی آفٹر دی امینڈمنٹ آف سیکشن 12(2). اور اس کو میرا بھی بڑا ناقص رائے اس میں بھی یہی ہے کہ اس کے ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوں گے. پروسیجرل جس وقت آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں نا جی, پروسیجرل امینڈمنٹ کرتے ہیں تو اس کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ جس وقت آپ جیورسپروڈنس ہم نے پڑھی, جیورسپروڈنس بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا جو کہ LLB میں ہم پڑھ رہے تھے, لیکن اس وقت ہم اتنا اس کو کیجول لیتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے. جس وقت بھی آپ پروسیجرل امینڈمنٹ کریں گے تو وہ ہمیشہ اس کے پراسپیکٹو ایفیکٹس ہوں گے, ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہوں گے. کب ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہوں گے؟ جب اس امینڈمنٹ کے اندر لکھ دیا جائے کہ اٹ وڈ افیکٹ ریٹروسپیکٹولی, تو پھر اس کے ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہوں گے, ادروائز اس کے
پراسپیکٹو افیکٹ ہوں گے. ان دس کیس دس واز دی رول وچ واز بینگ امینڈیڈ ان دا ایئر 1980. اس میں انہوں نے جس وقت میں نے 12(2) آپ کے سامنے پڑھی ہے, کسی جگہ پہ اس کی افیکٹنیس کی بات انہوں نے نہیں کی کہ یہ ریٹروسپیکٹولی افیکٹ کریں گے یا پراسپیکٹولی افیکٹ کریں گے. سو جو یہ 3-4 ججمنٹس آ گئی سپریم کورٹ کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پراسپیکٹو افیکٹ ہوگا, یعنی اس کی امینڈمنٹ کے بعد افیکٹ ہوگا, اس سے پیچھے افیکٹ نہیں ہوگا. سو ثابت یہ ہوا کہ ایکٹ 10 آف 1980 سے پہلے جتنی بھی ڈکریز پاس ہوئی ہیں, چاہے وہ فراڈ کے اوپر ہوئی ہیں, مس ریپرزنٹیشن ہے, وانٹ آف جورسڈکشن ہے, یا ادروائز ہوئی ہیں, وہ تمام ڈکریز آپ سیپریٹ سوٹ سے فائل کریں گے, چیلنج کریں گے. وہ آپ 12(2) کی اپلیکیشن میں نہیں لا سکتے. اور اس کے بعد جتنی ڈکریز پاس ہوئی ہیں وہ آپ 12(2) کے تحت لائیں گے. اس کے اوپر پھر 2003 SCMR ایک آگئی 1050, 2003 SCMR 1050, پھر 2009 CLC 785, PLD 1984 پشاور پیج 25, 81 CLC 1130, and PLD 1994 Lahore 170. So many judgments on this point, holding that it would affect prospectively, not retrospectively. So یہ ہو گئے اس کے وہ effects جو کہ ہم 12(2) میں اس کو پڑھ رہے ہیں. اب اس کے جو ہے اس کا پروسیجر ٹرائل کیسے ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو یہ 12(2) میں نے آپ سے گزارش کی کہ انہوں نے کہا کہ انسٹیڈ آف فائلنگ سیپریٹ سوٹ 12(2) کی اپلیکیشن آپ لا سکتے ہیں. سو اٹ مینس انسٹیڈ آف فائلنگ سیپریٹ سوٹ مینس دیٹ اٹ از اے سبسٹیٹیوشن آف اے ریگولر سوٹ. یہ اس کا ایک متبادل انہوں نے قانون میں لیجسلیشن کر کے رولز میں ایڈ کر دیا کہ یہ مین دعوے کا یہ متبادل ہے. آپ درخواست دیں گے, اس کو آپ دعویٰ ہی تصور کر سکتے ہیں. اس کو جو گورن کرے گی وہ کرے گی سیکشن 141. 12(2) کی اپلیکیشن کو سیکشن 141 جو ہے وہ گورن کرے گی. اور 141 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھنا چاہوں گا کہ یہ اس کا جو ہے نالج بہت کم شیئر ہوتا ہے 141 کا. Miscellaneous proceedings. The procedure provided in this code in regard to the suit shall be followed as far as it can be made applicable in all proceedings in any court of civil jurisdiction. انہوں نے کہا جی جو بھی miscellaneous application ہے, the procedure provided in this code in regard to the suit shall be followed. جو بھی miscellaneous application آئے گی 12(2) is an application. تو انہوں نے کہا کہ 12(2) کا ٹرائل بھی کس طرح ہوگا, جس طرح دعوے کا ٹرائل ہوتا ہے, جس طرح کسی سوٹ کا ٹرائل ہوتا ہے. سو اف وی جہاں تک اس کے ٹرائل کا تعلق ہے, اف وی گو تھرو سیکشن 12 ریڈ وتھ سیکشن 141 آف دی سول پروسیجر کوڈ, اس کا کمپلیٹ ٹرائل ہونا ہے. اب اس کے اوپر پھر جو کورٹس ہیں وہ تقسیم ہو گئی, کورٹس کے ویوز جو ہے وہ تقسیم ہو گئے. کچھ کورٹس نے یہ کہا کہ اگر اس قسم کا ایشو ٹرائیبل ایشو ہو تو آپ ایشوز اس کے اوپر فریم کریں, جس طرح ہم سول سوٹ میں ایشوز فریم کرتے ہیں, اس کے اوپر ایشو فریم کریں.